برائیاں سامنے ہو رہی ہیں، برائیاں سامنے ہو رہی ہیں، لیکن انسان ہے کہ خاموش ہے، انسان سامنے گناہ کر رہا ہے لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یزید کتنا بڑا گناہگار تھا، کتنا بڑا خطاکار تھا۔ جب وہ تخت خلافت پر بیٹھا ہے تو اس وقت مدینے سے ایک وفد گیا ہے، گروہ گیا علماء کا، مفکرین کا، جانے کے بعد تصدیق کرنے کے لیے کہ یزید کی شخصیت کے بارے میں دیکھا جائے وہ کیسا ہے، نزدیک سے اسے جانا جائے۔ جانے کے بعد جب دیکھتے ہیں لوگ تو مدینے میں آ کر ان کے جملات، ان کے خبرات کہ یزید ایک ایسا شخص ہے جو کتے سے کھیلتا ہے، بندر سے کھیلتا ہے، نہ نماز کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہے، نہ روزے کی کوئی اہمیت ہے، اتنا گناہگار جو محرم اور نامحرم میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، ماں اور بہن کے ساتھ تجاوز کرنے والا ہے، ایسا شخص کہ ہمیں یہ خوف محسوس ہو رہا تھا یزید کے دربار میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم پر اللہ عذاب نازل کر دے، ہم جلدی سے اس کی طرف سے نکل آئے۔ کیسا شخص تھا یزید، کس طرح سے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا۔ اب جب امام حسین سے اس نے بیعت کا مطالبہ کی، امام معصوم کربلا نے کیا کہا ہے ان کو، یہ تو کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت نبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر فرشتوں کا آنا اور جانا ہوتا رہتا ہے، لگاتار کبھی چکیاں چلانے آتے ہیں، کبھی چکیاں چلانے آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی روٹیاں مانگنے آتے ہیں، کبھی کپڑے لے کر کے آتے ہیں، کبھی کسی امر کو لے کر کے آتے ہیں، کبھی قاضی بن کے آتے ہیں، یعنی یہ وہ در ہے جہاں فرشتوں کا آنا اور جانا لگا رہتا ہے۔ ہم سے اور تم یزید جیسے لوگوں کے بارے میں بیعت مانگ رہے ہو، مثلی لائی والی ہو مثلا، میرے جیسا شخص کبھی یزید جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ صلوات محمد والے یزید رجل فاسق، یزید مرد فاسق ہے، شارب الخمر جو شراب پینے والا ہے، ملحن بالفسق والفجور جو فسق و فجور میں زندگی کرنے والا ہے، مثلی لائی والی مثلا، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام بتانا کیا چاہتے ہیں، جو یزید کی ذکر کا حامی ہوگا ہر دور کے لیے زمانہ جان لے، جو میری حسینی ذکر رکھے گا وہ کبھی یزیدی ذکر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ صلوات محمد والے ایسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزو جب ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ یزید کھلا کھلا گناہ کر رہا ہے، فسق و فجور، جس کی زندگی امام نے جو شرح دی ہے وہ فسق سے شروع کی اور فسق میں لا کے ختم کر دی، جس کی ابتدا بھی فسق ہے، انتہا بھی فسق ہے۔ صلوات اللہ محمد پر جس کی ابتدا بھی فسق ہے، جس کی انتہا بھی فسق ہے، جب ایسا شخص تخت خلافت پر بیٹھا ہے اور رسول کا جانشین بنے بیٹھا ہے اور امت ہے خاموش ہے، ہاتھوں پر ہاتھ باندھے کتنی مارے دیکھ رہے ہیں، کوئی بڑھ کر اس کا گریبان پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی برائیوں پر سے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی امر بالمعروف کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہی عن المنکر کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرہ زندہ دکھ تو رہا ہے، چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، ظاہری طور پر لوگ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن روحی طور پر یہ معاشرہ زندہ نہیں ہے، بلکہ روح معاشرہ نکل چکا ہے، معاشرہ مر چکا ہے۔ ابھی تو یزید کے جیسے شخص کے سامنے خاموش بیٹھے ہیں، یزید جیسے شخص کے سامنے چپ سے بیٹھے تماشائی بنے تماشا دیکھ رہے ہیں، یعنی معاشرہ مر گیا ہے۔ جب معاشرہ مر جاتا ہے عزیزو، جب ایک فرد سوتا ہے، کہتے ہیں جب ایک فرد سو جائے تو اسے پانی کی چھینٹیں مار کر اٹھا دیا جاتا ہے، ہاں لیکن فرق یہ ہے کہ وہ شخص سو رہا ہو، لیکن اگر کوئی بنا پڑا سو رہا ہے تو پھر اسے لا کر آپ اٹھاتے رہیں، آپ تھک جائیں گے لیکن وہ نہیں اٹھے گا، کیونکہ وہ درخت سو ہی نہیں رہا تھا، وہ تو بنا پڑا لیٹا ہوا تھا۔
सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन हाँ अगर एक फर्द सो जाए तो उसे पानी की छींटों मारकर उठा दिया जाता है। लेकिन अगर पूरा मुआशरा सो जाए तो आयतुल्लाह मुर्तजा मुबारी कहते हैं अगर शख्स सोता है तो फिर उसे पानी की छींटें मारकर उठाया जाता है, लेकिन अगर पूरा मुआशरा सो जाता है तो फिर खून हुसैन की जरूरत पड़ती है। सैयद सज्जाद जैसे इमाम की जरूरत पड़ती है जो खून हुसैन के छींटें मारकर मुआशरे को उठाती है, तो उसके बाद इन्कलाब वजूद में आता है। सलावत मोहम्मद वाले तो इंसान की रूह होती है, जिस्म होता है। इमाम हुसैन किस लिए निकले थे? इस्लाह उम्मत के लिए निकले थे ताकि उम्मत की इस्लाह की जा सके। और अजीजों, हम और आप जिस चीज को जानते हैं, लेकिन जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं, अगर उसकी तकसीम की जाए वजूद के एतबार से तो दो तरह की चीजें पूरी कायनात में। एक जिसे वजूद कहते हैं, दूसरा जिसे विजदान कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, वजूद क्या है, विजदान क्या है। वजूद अपने वजूद में आपका मोहताज नहीं, यानी क्या मतलब, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, आप उस तक रसाई हो जाती है। और कुछ चीजें ऐसी होती जिसे आप नहीं जानते, आपका इल्म वहां तक नहीं पहुंच सकता, आपकी रसाई वहां तक नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर ये पाया जाता है कि इंसान जिस चीज तक नहीं पहुंच सकता, उसका इल्म नहीं पहुंच सकता, वो क्या करता है, उसका इनकार कर देता है। यह हकीकत है। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, अदमुल विजदान ला तदुल्लु अला अदमिल वजूद। अगर हम किसी चीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज मौजूद नहीं है, वो चीज है। अब वजूद किसे कहते हैं, विजदान किसे कहते हैं? वजूद वो है कि जिस तक आपका इल्म पहुंच नहीं पा रहा, जिस तक आपकी रसाई नहीं है, जिसे आप दर्द नहीं कर पा रहे, जिसे आप समझ नहीं पा रहे, जिसे आप देख नहीं पा रहे, जिसे आपने अपने हवा से फमसा के जरिए से दर्द और महसूस नहीं किया, वो वजूद। वजूद अपने वजूद में मौजूद होने में इस चीज का मोहताज नहीं है कि आप उसे जाने या न जाने, वो मौजूद है, उसका वजूद बाकी है। मसलन मिसाल दे दूं ताकि जहन बच्चों के लिए, ताकि जहनी तौर पर नजदीक हो जाए। आपने जन्नत देखी? किसी ने देखा? जन्नत किसी ने देखी? नहीं देखी। आप नहीं देखा, आप कभी जन्नत तक नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब क्या जन्नत नहीं है? नहीं, जन्नत मौजूद है, जन्नत वजूद रखती है, चाहे आप उसे कर पाए या न कर पाए। आपने मलाइका को देखा? फरिश्तों को किसी ने देखा? नहीं देखा। तो चाहे आप फरिश्तों को देख पाए या नहीं देख पाए, वो आपकी मजबूरी है, लेकिन फरिश्ते मलाइका वो अपना वजूद रखते हैं। जहन्नम को आपने देखा? नहीं देखा। तो क्या इसका मतलब क्या है, जहन्नम है या नहीं है? आप पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, आप देख पाए या नहीं देख पाए, लेकिन उसका वजूद है, वो बाकी है। रूह को आपने देखा या नहीं देखा? नहीं देखा, लेकिन रूह तक आप पहुंच पाए या न पहुंच पाए, आपकी रसाई हो या न हो, वो आपके इल्म की मोहताज नहीं, बल्कि वो अपनी जगह अपना वजूद रखती है, वो बाकी है। मलाइका वो वजूद रखते हैं, जिन वजूद रखते हैं, जहन्नम वजूद रखती है, जन्नत वजूद रखती है, मलाइका वजूद रखते हैं। खुदा को आपने किसी ने देखा? नहीं देखा, वो भी वजूद रखता है। वो ये ऐसी चीजें हैं, वजूद किसे कहते हैं, अब ज़हन नजदीक हो गया। वजूद किसे कहते हैं? वो चीजें जहां तक आपके इल्म की रसाई हो या न हो, वो चीज आपके इल्म की मोहताज नहीं है, वो अपनी जात में वजूद रखती है। अब विजदान किसे कहते हैं? जहां तक आपके इल्म की रसाई हो जाए उसे विजदान कहते हैं।
لیکن کسی چیز کی وجود آپ کے علم میں نہ ہونے کا مطلب نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں. اب عزیزان گرامی جتنی بھی شے اس کائنات میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں اب ماں اگر استعمال کیا ہے قرآن میں کہیں پر ماں جاندار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے غیر جاندار کے لیے بھی. کہیں من کا لفظ استعمال ہے من کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جاندار چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. لیکن ماں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ نہیں دیکھیں آپ نہیں سنیں کنکریاں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. چاند سورج ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ذرات زمین کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یہ مائک ہے یہ زری ہے یہ منبر ہے یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ اور بات ہے آپ سنیں یا نہ سنیں. یہ اور بات ہے آپ کی کانوں تک وہ آواز جائے یا نہ جائے. ہاں تسبیح کر رہی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ پیغمبر اپنی ہاتھوں پہ کنکری اٹھا لے تو کلمہ توحید پڑھتی ہوئی نہ آ جائے. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. سلام محمد والے. لیکن تسبیح کر رہی ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. آپ جس جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں جس جگہ پر سجدہ کرتے ہیں روایتیں بتاتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ گھر و دیوار دروازے کھڑکیاں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. آپ تسبیح پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے ساتھ وہ بھی تسبیح پڑھ رہی ہے. لیکن یہ اور بات ہے ہمارے گناہگار کان اسے سن نہیں پا رہے ہیں. یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے لیکن اس کے ذرات کائنات کے ذرے ذرہ اپنے خالق کی تسبیح پڑھ رہا ہے اپنے خالق کی عبادت کر رہا ہے. اس سے اور آگے بڑھ جاؤں کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہم میں روح پائی جاتی ہے جانداروں میں روح پائی جاتی ہے؟ نہیں. جاندار کے علاوہ نباتات میں بھی روح پائی جاتی ہے. توجہ کیجیے گا نباتات سے اور آگے بڑھ جائیے جمادات میں بھی روح پائی جاتی ہے. ہاں تقسیم الگ ہے. جو جاندار کی روح ہے انسانوں کے اندر جو روح پائی جاتی ہے وہ قوی ہے نباتات کے بنسبت. نباتات میں جو روح پائی جاتی ہے وہ ضعیف ہے حیوانات کے بنسبت. جمادات میں جو روح پائی جاتی ہے وہ ضعیف ہے نباتات کے بنسبت. لیکن روح سب میں پائی جاتی ہے. لکل جسم روح تمام کی تمام جتنی بھی شے ہے ایک ہر ایک شے میں جسم پایا جاتا ہے اور روح پائی جاتی ہے. یہ اور بات ہے ہماری گناہگار آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پاتی. صلوات محمد والے. اس سے بہتر صلوات پڑھتے محمد والے محمد تمام کی تمام چیزوں کے لیے شے کے لیے جسم ہوتا ہے روح ہوتی ہے. اب انسان جائے آپ روزے رکھتے ہیں اس میں بھی ایک روح میں روزہ پایا جاتا ہے جسم میں روزہ پایا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا آپ نے روزہ رکھا اس طرح سے آپ نے اذان صبح سے چند منٹ پہلے سے امساک کیا کھانا پینا چھوڑ دیا. مغرب کی اذان تک آپ نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں کیا آپ نے روزہ رکھا. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جسم میں روزہ ہے. توجہ کیجیے گا یہ جسم میں روزہ ہے. روح روزہ کیا ہے؟ روح روزہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پروردگار عالم نے منع کیا ہے کہ دیکھو جب روزے میں رہو تو کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. اگر صبح سے شام تک آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تو اس کا مطلب اس میں روح روزہ نہیں پایا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا پروردگار نے کیا کہا کہ دیکھو جب تم روزے میں ہو تو آنکھیں ان چیزوں کا نہ دیکھیں جنہیں دیکھنا حرام ہے. کان ان چیزوں کو نہ سنیں جنہیں سننا حرام ہے. زبان
زبان سے نہ نکلے، تہمت نہ نکلے، غیبت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرو، ظالم نہ بن جاؤ، قدم گناہوں کی طرف آگے نہ بڑھے۔ توجہ کیجئے گا، کسی پر ظلم نہ کرو۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے حکم دیا کہ روزے میں ہو تو اسے بدلانا ہے، لیکن ایک انسان روزہ رکھ رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی اسے دیکھ رہا ہے، لہو و لعاب کا نظارہ کر رہا ہے، وہ کان سے گناہوں کو سن رہا ہے، قدم سے گناہوں کی طرف جا رہا ہے، وہ روزے میں بھی ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، تہمت بھی لگا رہا ہے، زبان سے گالم گلوچ بھی کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں جس میں روزہ کو پایا جاتا ہے روح روزہ نہیں پایا جاتا۔ اے سلام پر محمد والے صبح سے لے کر شام تک بھوکے و پیاسے رہے، لیکن آنکھوں سے گناہ کیا، کبھی کان سے گناہ کیے، کبھی زبان سے گناہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں روزہ تو باقی رہا لیکن روح روزہ کہیں اور چلا گیا۔ انسان نماز پڑھتا ہے، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ وہ قرآن میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب آپ اپنے معاشرے میں ایک نظر اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کو ایسے لوگ معاشرے میں نہیں ملیں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام لقمہ بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی انجام دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسری برائیاں بھی انجام دے رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ ایک طرف انسان نماز پڑھ رہا ہے، دوسری طرف گناہ بھی کر رہا ہے؟ قرآن کو آواز دے رہا ہے، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اب آپ اس انسان کو سچا مانیں گے یا قرآن مجید کو سچا مانیں گے؟ اسے سچا مانیں گے؟ اس انسان کو جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، یا پھر قرآن مجید کو سچا مانیں گے جو کہہ رہا ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے یہ نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن جس میں نماز پایا جاتا ہے یہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، لیکن روح نماز اس میں نہیں پایا جاتا۔ اگر روح نماز پایا جاتا ہوتا تو پھر گناہ انجام نہیں دیتا۔ ایک انسان حج پر جا رہا ہے، حج بجا لا رہا ہے، حج کر کے آ رہا ہے، حج کر رہا ہے انسان۔ کیسے اللہ نے دیکھیے نظام قائم کیا، حج پہ جاتے ہیں انسان تو پھر وہاں ایک کروڑپتی بھی جاتا ہے، ایک غریب بھی جاتا ہے، اور وہاں ایک ہی جیسا احرام باندھنا ہے، سب کو ایک ہی جیسا لباس ہے، اسے بھی یہی انجام دینا ہے، صحیح و صفا۔ ایسا نہیں کو گاڑی میں بیٹھ کے انجام دے گا یہ پیدل نہیں، ایک جیسے صحیح کر رہا ہے، صفا و مروہ کے درمیان۔ اس کے بعد صحیح کروانے کا کیا مقصد ہے؟ پروردگار عالم کا کیا چاہتا ہے میرا معبود؟ تاکہ جب یہ صحیح کرو، اس طرح بچوں کی طرح دوڑا رہا ہے، بچوں کی طرح دوڑا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہاں صحیح کرو، صفا و مروہ کے درمیان تلاش کرو، دوڑو، تو دیکھو اپنے غرور و تکبر کو نہیں چھوڑ کر جانا، یہاں سے واپس لے کے نہ جانا۔ اب اگر یہاں انسان آ کر کے وی آئی پی بنا گھوم رہا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ و برتر محسوس کر رہا ہے، اور وہ تکبر اس کا صفا و مروہ کے درمیان نہیں ٹوٹا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے اس نے حج تو کیا، جس میں حج تو باقی رہا اور روح حج باقی نہ رہا۔
پر جاتا ہے. بہت سارے لوگ زیارت پہ جاتے ہیں امام حسین کی، اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں مولانا یہ بتائیے آپ کہ میری زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. بھائی ہم کیسے بتائیں آپ کی زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ تو آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، یا امام حسین جانے کہ آپ کی زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. ہاں ایک فارمولہ ضرور بتا دیں گے کہ آپ خود اپنے آپ کو اس فارمولے پہ رکھ کے تول لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ اگر زیارت پر جانے سے پہلے برائیاں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، آپ برائیاں انجام دیتے تھے، دوسروں کا مال چھین لیا تھا، دوسروں کا مال غصب کر لیا تھا، دوسرے گناہوں کی طرف مائل ہوتے تھے، لیکن جب آپ زیارت امام حسین کے لیے پہنچ گئے، آپ نے زیارت انجام دے دی اور آپ لوٹ کر آئے ہیں، آپ کے وجود میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے لوٹ کر آنے کے بعد اب آپ گناہ انجام نہیں دے رہے ہیں. پہلے آپ بے نمازی تھے تو نمازی بن گئے، پہلے آپ بے روزہ دار تھے تو روزہ دار بن گئے، پہلے آپ نے جن کا مال غصب کیا تھا انہیں لوٹا دیا، اب آپ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زیارت قبول ہو گئی. اس زیارت میں جس میں زیارت بھی پائی جاتی ہے، روح زیارت بھی پائی جاتی ہے، لیکن انسان چاہے زیارت پر پلٹ کر آ جائے، اس کے وجود میں کوئی انقلاب نہ آئے، اس میں کوئی تبدیلی تغیر و تبدیلی نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح زیارت اس میں نہیں پائی جاتی ہے. جس میں زیارت گیا تھا اور آ گیا. صلوات پڑھے محمد بكل شيء جسم وروح. تمام کی تمام چیزوں میں جسم پایا جاتا ہے، روح پائی جاتی ہے. ابھی تو آپ مجلسوں میں بیٹھے ہیں، یہ مجلس ہے، لوگ فرشدہ پر بیٹھے ہیں. یہ فرشدہ بھی دیکھیں ایسی فرشدہ ہے، یہاں پر ایک کروڑپتی ہے تو وہ بھی فرشدہ پر بیٹھا ہے، ایک غریب ہے تو وہ بھی فرشدہ پر بیٹھا ہے. حسین کے در میں وہ اتحاد ہے جو ہر ایک کو ایک جیسا بنا دے، ایک فرشدہ پر لے آئے. عزیزوں یہ فرشدہ، یہ مجلسیں، یہ بھی اس میں بھی ایک روح پائی جاتی ہے اور ایک جسم پایا جاتا ہے. آپ آئے فرشدہ پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کچھ دیر آپ نے کچھ فضائل سنے اور چلے گئے، مسائل سنا چلے گئے، لیکن آپ کے تقوی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، آپ خدا کی معرفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، آپ نے کچھ سیکھا نہیں، آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا، آپ کی روح کو تقویت نہیں ملی، آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس تو ہوئی، جس میں مجلس تو برقرار ہوئی ہے، لیکن اس میں روح مجلس قرار نہیں پائی. روح مجلس کیسے ہوگی کہ جب انسان اس مجلس میں بیٹھے اور اس کی معرفت میں اضافہ ہو، اس کے تقوی میں اضافہ ہو، اس کی نماز میں اضافہ ہو، اس کی عبادتوں میں اضافہ ہو، اس کی شرافت میں اضافہ ہو، اس کی نجابت میں اضافہ ہو، اس کی طہارت میں اضافہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس وہ ہے جس میں مجلس بھی پائی جاتی ہے، روح مجلس بھی پائی جاتی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. وجود وہ جو آپ کے علم کا محتاج نہیں ہے، اس چیز کا محتاج نہیں کہ آپ کا علم وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، اور وجدان کو جہاں تک آپ کی رسائی ہو، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں. عزیزان گرامی ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلاتا چلوں، اور آج کی مجلس یہیں پر ختم کر دوں گا انشاءاللہ، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسین آئے کس لیے ہیں؟ اصلاح امت کے لیے. تو ہماری مجلسوں میں بھی اصلاح ہونی چاہیے. یہ مجلسیں، یہ فرشدہ اصلاح کے لیے ہے. یہاں بچے آتے ہیں کچھ سیکھ کر جائیں. یہ بچے، یہ آج کے ننھے منھے بچے، یہ کل کا مستقبل ہے ہمارا. یہ معصوم مستقبل ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم چاہے جیسا بنائیں، اسے اچھی غذا دیں گے تو یہ مستقبل اچھا ہوگا. اسے ہمیں بنانا ہے. جوانوں کی تربیت ممبر کی ذمہ داری ہے. ایسی چیزیں بیان ہو،
اس منبر سے کہ جوانوں کی تربیت ہو سکے، اصلاح معاشرہ ہو سکے. اگر اس منبر سے اصلاح معاشرہ ہو رہا ہے تو یقین جانیے ہم امام حسین کے قیام کے مقصد کو تقویت دے رہے ہیں. اور اگر اصلاح معاشرہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم امام حسین کے مقصد کو تقویت نہیں دے رہے ہیں. صلوات علی محمد وعلی. علامہ ملی کہتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں زبان سے. کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا آپ دائرہ اسلام میں آ گئے. اب کہتے ہیں آپ کا مال محترم، آپ کا خون محترم، آپ کی ناموس محترم. اگر ان کے مال کو لوٹنے کے لیے کوئی آتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو آپ سب پر فرض ہے کہ ان کے مال کی محافظت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ توحید پڑھا. توجہ کیجئے گا، اگر ان کے گھر پر کوئی حملہ کر رہا ہے، انہیں مارنا چاہتا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ ان کی جان کو بچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نفس محترم، انہوں نے کلمہ توحید پڑھا. ان کی ناموس محترم، اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر تم نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمہیں دنیا میں فائدہ تو پہنچائے گا، لیکن اس کا آخرت میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں. توجہ کیجیے گا. سوال پڑھو. دنیا میں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کا مال محترم ہو گیا، آپ کی جان محترم ہو گئی، آپ کی ناموس محترم ہو گئی. کہتے ہیں اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تم نے صرف زبان سے اگر لا الہ الا اللہ کہا ہے تو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو اپنے وجود سے لا الہ الا اللہ کہو. توجہ کیجیے گا. ایک مثال دے دو. ایسا شخص جو خدا کو نہیں مانتا، بتوں کی پوجا کرتا ہے. توجہ کیجیے گا. بتوں کی پوجا کر رہا ہے، گھر میں اس نے بت بنا رکھے ہیں، بت خدا بنا رکھا ہے. لیکن جب ایک مرتبہ رات کی تنہائی میں کچھ کام کرنا چاہتا ہے، یا صحیح ہو یا غلط، تو ایک مرتبہ وہ پردے کو کھینچ دیتا ہے. توجہ کیجیے گا. اس پر کپڑا ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے. توجہ کیجیے گا. یہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لہذا اس فعل کو کرتے ہوئے یہ ہمارا بت ہمیں نہ دیکھے، یہ ہمارا خدا ہمیں نہ دیکھے، لہذا پردہ ڈال دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کام کو انجام دیتا ہے. تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ذرا ایک مرتبہ دہرائیں اپنے ذہن میں. ہم خدا کے لیے کیا تصور کرتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اس کے وجود سے خالی نہیں. توجہ کیجیے گا. کوئی جگہ اس کے وجود سے خالی نہیں. ہر جگہ پروردگار وحدہ لا شریک موجود. اب اگر کہیں ہمارا ہاتھ کوئی گناہ انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ہاتھوں نے ابھی توحید کا اقرار نہیں کیا ہے. ہمارے قدم اگر گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پیروں نے ابھی توحید کا اقرار نہیں کیا ہے. توجہ کیجیے گا. صرف ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تھا، لیکن اپنے وجود سے نہیں کہا. ہماری آنکھیں اگر گناہوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری آنکھوں نے ابھی توحید کا اقرار نہیں کیا ہے. ہمارے کان اگر گناہوں کو سن رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے کانوں نے بھی توحید کا اقرار نہیں کیا ہے. ہماری زبانیں اگر گناہ انجام دے رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زبان نے بھی توحید کا اقرار نہیں کیا ہے. توجہ کیجیے گا. توحید کا زبان سے
اقرار کرنا ہو کیا ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کو کہہ دیا زبان سے، لیکن اعضاء و جوارح سے بھی توحید کا اقرار نہیں کیا۔ بھائی توجہ کیجیے گا، ہمارے اعضاء و جوارح کا گناہوں کی طرف مائل ہونا، ہاتھ کا گناہوں کی طرف مائل ہونا، پیروں کا گناہوں کی طرف بڑھنا، یعنی اس کا مطلب کہ ہاتھ اور پاؤں نے بھی اقرار توحید نہیں کیا ہے۔ توحید کا اقرار کر لیتا تو اسے اس بات کا احساس ہوتا کہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، لہذا گناہوں سے ہاتھ رک جاتے، قدم گناہوں کی طرف بڑھنے سے رک جاتے، نگاہیں گناہ نہ کرتی کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، زبان گناہوں کی طرف مائل نہ ہوتے، کان گناہوں کو نہ سنتے، کان بند ہو جاتے، ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم توحید کا اقرار زبان سے تو کر رہے ہیں، پر اعضاء و جوارح سے ہم توحید کا اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری اسی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو اگر تم نے توحید کا اقرار صرف زبان سے کیا ہے تو پھر تمہیں دنیا میں فائدہ پہنچائے گا، تمہارا مال محترم ہو جائے گا، تمہارا خون محترم ہو جائے گا، تمہاری ناموس محترم ہو جائے گی، لیکن یہ زبانی اقرار آخرت میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ صلوات پر محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھنے میں جو محمد کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے اعضاء و جوارح سے توحید کا اقرار کر لیا ہوتا تو پھر ہمارے ہاتھ گناہوں کی طرف نہیں بڑھتے، ہمارے قدم گناہوں کی طرف نہیں بڑھتے، ہماری آنکھیں گناہوں کی طرف نہیں مائل ہوتی، ہمارے کان گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانی دعویٰ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم توحید کا اقرار زبان سے کر رہے ہیں، اعضاء و جوارح سے نہیں کر رہے تھے۔ اسی طرح امام حسین مظلوم کربلا دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار، اور ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو اگر توحید کا اقرار کرنا ہو تو کس طرح سے کرو۔ امام مظلوم کربلا دعائے عرفہ میں آواز دیتے ہیں، پروردگار میں تیری توحید کی گواہی دیتا ہوں، کس طرح سے اپنے گوشت کے ذریعے سے، اپنے پوست کے ذریعے سے، اپنے خون کے ذریعے سے، اپنی ہڈی کے ذریعے سے، اپنی کھال کے ذریعے سے، اپنی بھاؤں کے ذریعے سے، اپنی دانتوں کے ذریعے سے، اپنی چمڑوں کے ذریعے سے، اپنے پلکوں کے ذریعے سے، اپنی پیشانی پر کھینچی ہوئی لکیروں کے ذریعے سے، اپنی انگلیوں پر بنے ہوئے نقش و نگار کے ذریعے سے، اپنے ایک ایک اعضاء و جوارح سے، پروردگار میں پورے وجود کے ساتھ تیری وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوں کہ تیرا وجود ہر جگہ ہے، تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، تو ہمیں سن بھی رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان گرامی، اگر ہمیں امام حسین کو ایک جملہ سمجھ میں آ گیا تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، ہم راہ نجات پر آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کا صرف زبانی دعویٰ کرنا تو کافی نہیں ہے، ان کے اقوال پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ جتنی بھی زیارتیں اٹھا کر دیکھیں گے، جتنی بھی زیارتیں آپ اٹھا کر دیکھیں گے، وہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ جنت واجب ہوگی امام رضا کی زیارت پر، جنت واجب ہوگی معصومہ کو اور امام حسین کی زیارت پر۔ کس طرح؟ اور کہ آپ ان کی پوری معرفت رکھتے ہیں، اور معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت میں اور اقرار میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثال، اقرار کیا ہے اور معرفت کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر لینا یہ اس کا اقرار ہے، لیکن اس کی آیتوں پر عمل کرنا یہ معرفت قرآن ہے۔ توجہ کیجیے گا، علم کیا ہے، معرفت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر لینا علم ہے، اور معرفت کیا؟ اس کی آیات پر عمل کرنا یہ معرفت ہے۔ امام کو جان لینا علم ہے، اور امام کے اقوال پر عمل پیرا ہو جانا یہ امام کی معرفت ہے۔ صلوات محمد والے
معرفت کے ساتھ اپنے آسا و چرانے کے ساتھ توحید کا اقرار ہو. اللہ اکبر. اس لیے ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے توحید کی خاطر, اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر, سب کچھ راہ خدا میں دیا. ہم یہ ماننے والے ہیں. عزیزوں, اصلاح معاشرہ جو مقصد امام حسین ہے, مقصد بیان مضمون میں کرنا ہے, اس لیے یہ نسلوں کو سنوارنے کا ذریعہ ہے. یہ ہمارے بچوں کے آئے ہوئے مستقبل, آئندہ کے مستقبل کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ نے گرامی اس مقصد کے تحت بڑی قربانیاں دی ہیں. والے محمد بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں. سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ امام مظلوم میں کربلا کا شہید ہونا نہیں ہے. اس سے بڑی مصیبت زینب ام کلثوم کا اپنی چادر کو قربان کر دینا ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے لیے ایک مرتبہ عمل کرتے ہیں, کسی طرح سے امام زمانہ سے ایک مرتبہ ملاقات ہو جائے تو ہم آپ میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ تشریف لائے اور آنے کے بعد اللہ کا یہ پوچھتے ہیں, مولا مجھے ایک جملہ آپ کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولا آپ نے فرمایا کہ میں ان پر خون کے آنسو روتا ہوں. خون کے آنسو روتا. مولا کس چیز پر آپ خون کے آنسو روئیں گے؟ کیا آپ علی اکبر کے سینے میں پرچی لگی اس پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ نہیں نہیں, اس پر خون کے آنسو نہیں ہوتا, بلکہ اگر علی اکبر روتے ہیں تو وہ مصیبت ہے کہ علی اکبر بھی خون کے آنسو روتے ہیں. تب مولا پھر کون سی مصیبت ہے؟ جناب ابو الفضل عباس کے بازو قلم کر دیے گئے, کیا اس وجہ سے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا نہیں, ارے میرا عباس اگر موجود ہوتا تو وہ بھی اس مصیبت پر خون کے آنسو روتا. کہا مولا کون سی مصیبت ہے؟ کیا امام حسین کا سر سجدے میں کاٹ دیا گیا, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد. کہا نہیں نہیں, امام حسین کی اس مصیبت پر خون کے آنسو روتے. کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کیا وہ مصیبت زینب ام کلثوم کی بے بینائی ہے؟ ارے علی عرب کا بے مقنا چادر کوفہ شام کے بازار میں پھرایا جانا. اجرکم اللہ. خدا کو کوئی غم نظر سوائے غم سید الشہداء کے خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. عزیزوں, یہی وجہ ہے کہ سید سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر پڑی, امام 2 مرتبہ آواز دیتے, عائشہ عائشہ عائشہ, آئے دربار شام, بازار شام, زندان شام. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ بڑی مصیبت ہے. امام جب تک زندہ رہے 35 سال امام نے اپنے جد پر آنسو بہائے. جب بھی پانی وضو کے لیے آتا مذاب ہو جاتا. عزیزوں, چاہنے والے نے آ کر پوچھا مولا مولا آپ کب تک روئیں گے, کب تک روئیں گے؟ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. امام نے آواز دی ہے, چاہنے والے, ارے شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے. ارے کیا ماں اور بہنوں کا بڑے دربار میں بے مقنا چادر پھرایا جانا, کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غفلت سوائے مامی سید الشہداء کے حالداروں صحابی امام مظلوم کربلا جناب سجاد نے وہ کیسے منظر برداشت کیا، بابا کا ناشا دیکھو رکبت پڑا رہا، جوان بیٹا ہاتھوں میں انتڑیا ہے، پاؤں میں بیڑیا، باپ کو دفن بھی نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ لالا مختل بتاتی ہے کہ جب بھی امام سجاد کسی قصاب کی دکان کے سامنے سے گزرتے تو قصاب کھول اٹھتے، طبیعے کے اوپر لا کر چادر ڈال دیتا، اس لیے کبھی امام آئے کہ سوال کریں گے کہ طبیعے کو تم نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ اللہ امام کا معمول تھا جب بھی کسی قصاب کی دکان سے گزرتے آوا ہے، قصاب ہی بتا تو نے یہ جو زمین ہے ذبح کیا ہے، اسے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا؟ کہ مولا پانی پلایا تھا، ہم مسلمان ہیں، پانی پلائے بغیر کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ قصاب ذرا یہ بتا دے کہ اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے تیز دھار چھری کا استعمال کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس لیے کہ اس سے ذبیحے کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ کہاں مولا تیز دھار چھری کا استعمال کیا تھا؟ کہا یہ بتا گدا سامنے سے کاٹا تھا یا پشت گردن سے؟ کہا مولا سامنے سے کاٹا تھا۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے آواز دے کے آئے رے میرا بابا، ارے پانی پلا کر نہیں، 3 دن کا بھوکا پیاسا، تیز دھار چھری نہیں، کن خنجر، ارے گدا سامنے سے نہیں، ارے پشت گردن سے توڑا گیا۔ جتنے جہاں نہیں زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو عروض ان کے قرض ادا فرما، جو میرے گھر میں گھر نائب فرما، جو بے روزگار بے روزی نائب فرما۔ پروردگار اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ یہ مختصر سے آنسو جو ادائے حسین میں نکلے تھے انہیں رحمٰن سیدہ کا عنایت فرما، ان آنسو کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی نیک دلی دعاؤں کو استجاب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نبیہ سے نواز۔ پروردگار مظلومین کی حمایت فرما، پروردگار ظالمین کو نیست و نابود فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما، ہمیں ان کے اعمال و اجساد میں شمار فرما۔ ربنا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور دوسری مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت فرما کر مرحوم حسین ابن ابو حسن، محمود حسن ابن حسن، دانش عباس ابن عزرت حسین، طاہرہ بیگم بنت صفدر حسین، شمیم بانو، شاد بادشاہ بیگم، مظفر حسین ابن وسیم حسین، حسینی عالم بنت اکبر نادر بیگ، شبانہ پروین بنت عمر حسین رضوی، ریاض محمد ابن مظفر حسین، اور اس کے بعد مرحوم آبا سلطان حیدر ابن مرحوم آبا حیدر حسین، مرحومہ حشمت سلطان حیدر بنت مرحوم آبا اختر حسین، مرحوم سید محمد یوسف ابن مرحوم صابر حسین، مرحومہ محمد بیگم محمد البیگم بنت مرحوم عبد الحسین، مرحوم آبا رضوان حیدر ابن مرحوم آبا سلطان حیدر، مرحوم شاہ اقبال حسین ابن مرحوم شاہ مظفر علی، مرحوم باقر رضا رضوی نے مرحوم مصطفیٰ حسن رضوی، مرحومہ نفل سلطانہ بنت مرحوم احمد حسین کو احسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔
فرمائے.